لواء الحمد. تو جھنڈے کا نام کیا ہوگا؟ لواء الحمد. تو جھنڈے کے نیچے سارے لوگ جمع ہوں گے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر میرے سرکار سے لے کر قیامت تک سارے لوگ اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. اور سب جمع ہو کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں گے. کیا کریں گے؟ سب جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے سرکار کی تعریف کریں گے. میرے سرکار کی تعریف کریں گے. تو ایسی جگہ پہ ایسے وقت میں جو نبی کا نام ہوگا وہ نام ہوگا محمود. وہ نام کون سا ہوگا؟ محمود. زمین میں محمد، آسمان میں احمد، قیامت کے میدان میں محمود. تو یہ ہمارے نبی کے 3 نام بڑے مشہور ہیں، مگر نام کتنے ہیں؟ 1400 بلکہ اس سے بھی زیادہ. کم ہو گئے 1400. تو اللہ کے نام کتنے؟ 3000. ٹھیک ہے. اب آئیے سبحان یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبحان. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں تو آپ بھی کہیے سبحان اللہ، اور بدل کے کہیے سبحان اللہ. جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا معنی ہوتا ہے کیا؟ کہ اللہ پاک ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہے. اور جو کہتا ہے سبحان اللہ یعنی کہتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے، اس کے دل کو بھی پاک کر دیتا ہے. اس لیے سبحان اللہ کہتے رہو اور اپنے دل کو پاک و صاف کرتے رہو. تو سبحان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. سبحان اللہ سے اسرا بھی عبدہ. سنو اب کچھ باتیں بتا چکا ہوں آیت کے تعلق سے. اب ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ آیت نازل کیوں ہوئی. یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جب میرے آقا معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح جو ہے خانہ کعبہ کے شہر میں گئے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں آج کی رات میں بیت المقدس سے، میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے آسمان دنیا، پھر دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، سدرۃ المنتہی، عرش اللہ مکان تک گیا. جب یہ باتیں نبی نے کی تو کفار اس کا مذاق اڑانے لگا. مذاق اڑانے لگا. یہ کیسا ہو سکتا کہ ایک انسان جو ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، اب بولتا ہے کہ رات میں یہاں سے وہاں چلا گیا، جبکہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 1.5 مہینے کا سفر ہے. اس زمانے میں جو سواریاں ہوتی تھی اس سواری میں کتنے دنوں کا سفر ہوتا تھا؟ 1.5 مہینے کا. پیچھے والوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی کہ نہیں؟ پیچھے والے آپ لوگ آ رہے کہ نہیں؟ آ رہی نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بولتے جا رہے ہیں آپ کا سامان منہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سب کو اوپر سے جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں. تو کفار نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان راتوں رات اتنا لمبا سفر کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لفظ سبحان کے ذریعے جواب دیا اور کہا اے مکے کے کافروں، اے مشرکوں، تمہیں اعتراض کس بات کی ہے؟ تمہیں اعتراض کس بات کی ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو میرے محبوب نے جانے کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں گیا. یہ تو میرے محبوب نے کہا ہی نہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، میں آسمان اول دوسرے تیسرے چوتھے آسمان میں گیا، میں اللہ مقام میں گیا. یہ تو میرے نبی نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں لے کر گیا. اب لے جانے والا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، لے جانے والا وہ ہے جو ہر نقص سے پاک ہے. اب بتاؤ ساری دنیا کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہر انسان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسی کے آگے کوئی چیز کی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب بتاؤ اگر رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر نبی معراج میں گئے یا نہیں گئے؟ کیسے گئے؟ یہ جھگڑا کس بات کی ہے؟ جب رب سب کچھ کر سکتا ہے، رب نے کہا میں لے کر گیا، تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ ارے جو رب سب کر سکتا ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو بھی لامکا بنوا. وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. ہاتھ فرماتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں.
ٹائم لگ جائے گا، ختم نہیں ہوگا. چلو ذرا سے سناتا ہوں جہاں سے مجھ کو یاد آئے وہی سب کچھ سناتا ہوں. اب گئے کب گئے؟ رات کے ٹائم گئے. کب گئے؟ نبی کو معراج کب ہوئی؟ بولیے رات میں. معراج کا مقصد کیا تھا؟ معراج کا مقصد تھا نبی کو دکھانا، سیر کرنا آسمان، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش، جنت، دوزخ کا مشاہدہ کرنا. یہ ساری چیزیں دکھانا مقصد تھا. تو جب دکھانا مقصد تھا تو دیکھنے دکھانے والا کام ہے. جو دیکھنے دکھانے والا کام ہوتا ہے وہ بنسبت رات کے دن میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. بنسبت رات کے دن میں زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ گارڈن میں گھومنے جائیں گے، کوشش کریں گے کہ دن میں جائیں تاکہ اچھے سے ہر چیز نظر آئے. رات میں جائیں گے اندھیرے میں کیا دیکھیں گے؟ رات میں کیوں لے کر گئے؟ رات میں لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کو دن میں لے جایا جاتا، نبی دن میں چلے جاتے تو کہیں سورج کی روشنی یہ نہ کہتی، سورج یہ نہیں کہتا کہ میرے روشنی کے بغیر کام نہیں چلتا. اگر میری روشنی نہ ہوتی تو نبی کی سیر مکمل نہ ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی کو سیر کرائی جب سورج کی روشنی مکمل طریقے سے چھپ گئی. اب جب گھومنے تو گھومنے کے لیے روشنی کی ضرورت تو ہے، روشنی تو چاہیے، اجالا تو چاہیے. ٹینشن کی کیا بات ہے؟ میرے نبی کا چہرہ اتنا اجالا ہے، میرے نبی کا چہرہ اتنا منور ہے کہ جدھر سے نبی چلے جائیں گے ادھر سے راستہ منور ہوتا ہے. اس لیے کہ نبی کو چاند اور سورج کے روشنی کی ضرورت نہیں. چاند اور سورج اگر چمک رہے ہیں تو یہ بھی میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے. ان کا چمکنا بھی کیا ہے؟ میرے نبی کے حسن کا صدقہ ہے. تو نبی کو چاند اور سورج کے روشنی کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اسی لیے تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ جب 70,000 ملائکہ کو لے کر نبی کے بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد نبی کو بیدار کیا، اس کے بعد نبی جو ہے براق پر سوار ہوئے. اندھیرا تھا. حضرت جبریل نے کہا پروردگار روشنی کا انتظام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا. 70,000 فرشتوں کی بات آتی ہے، میں بہت دبلا بنا ہوا ہے، اگر روشنی کا انتظام ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا. مگر رات کا روشنی کہاں سے لائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرماتا اپنے محبوب سے، اے محبوب، اے محبوب، روشنی تو ہم نے آپ کے ساتھ رکھا ہے، روشنی تو آپ کے ساتھ ہے. وہ روشنی کیسی ہے؟ اے محبوب آپ کے چہرے میں ہم نے حسن کے 70,000 پردے ڈال رکھا ہے، ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیجئے تو پورا جگ روشن ہو جائے گا. ایک پردہ ہٹا دو تو پورا جگ روشن ہو جائے گا. تو جس محبوب کے چہرے کا، حسن کا، خوبصورتی کا یہ علم ہے، اس محبوب کو چاند اور سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ہے. ایک بات یہاں میں بتا دیتا ہوں، میں رک کے آپ کو کہ حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل آئے کیسے آئے؟ دروازہ کھٹکھٹائی؟ دروازہ کھٹکھٹائی نہیں. کیوں نہیں کھٹکھٹائی؟ اس لیے کہ محبوب سو رہے ہیں. رقم محبوب سو رہے ہیں، وہ چاہتے تھے ملائک سو رہے ہیں. اس لیے کہ آج بات کچھ الگ ہے، آج بات کچھ الگ ہے، آج رب بلانا چاہتا ہے، اس لیے سو رہے ہیں. جبریل آئے دروازہ بند، مگر جبریل کو دروازہ کھولنے کی ضرورت کیا؟ چھت پھاڑ کر، چھت پھاڑ کر. اتفاق کی بات ہے کہ اس دن نبی جو ہے اپنے گھر میں نہیں، اپنے چچا زاد بہن، اپنے چچا زاد بہن یعنی حضرت علی کی بہن، حضرت علی کی بہن اور ابو طالب کی بیٹی ام ہانی جس کا نام زبان میں آتا ہے، ان کے گھر میں حضور حلم فرما رہے ہیں. اور ان کا گھر کہاں پر تھا؟ بالکل خانہ کعبہ کا جو حتیم ہے وہیں پر ان کا گھر تھا. اب وہیں پہ حضور حلم فرما رہے ہیں. جبریل آئے، 70,000 فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، سارے فرشتے ہیں. اب حضرت جبریل نے دیکھا کہ محبوب حلم فرما رہے ہیں.